جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے تک پہنچی تو بشیر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اے مدینے والو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کیونکہ حسین کو کرب و بلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا مسجد نبوی کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا گھر موجود تھا، اور اس وقت اس گھر میں بی بی ام البنین رہتی تھی۔ جیسے ہی بی بی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، بی بی نے اپنے پوتے فضل کو بلایا اور سہارے سے مسجد نبوی کی طرف رواں ہوئی، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا۔ آپ دیکھ نہیں پاتی تھی، بس عصا اور اپنے پوتے کے سہارے سے جب مسجد نبوی کے قریب پہنچی اور بشیر کو آواز دی، اے اعلان کرنے والے، کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر رو کے کہتا ہے، اے بی بی، رسول اللہ کا نواسا بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ابن علی قتل کر دیا گیا۔ بی بی نے روب سے پوچھا، اے بشیر، اس وقت عباس کہاں تھا؟ بشیر نے رو کے کہا، اے بی بی، میرے مولا حسین سے پہلے عباس کو شہید کر دیا گیا۔ بی بی نے کہا، اے شخص، کہ تو عباس کو جانتا نہیں تھا؟ میرے عباس جیسا بہادر اس عرب کی سرزمین پہ کوئی نہ تھا، وہ کیسے مارا گیا؟ بشیر قریب آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ بی بی ام البنین فرماتی ہیں، میں عباس کی ماں ہوں، مجھے بتاؤ کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے شہید ہوا؟ بشیر رو کے دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے، اے بی بی، آخری دم تک آپ کا بیٹا عباس امام حسین کی خدمت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے میرے آقا حسین، مجھے اجازت دے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ لیکن امام حسین بار بار فرماتے تھے کہ یہ صبر کا امتحان ہے۔ لیکن جب 10 محرم کے دن 3 دن گزر جانے کے بعد بچے پیاس سے تڑپنے لگے، تب امام حسین نے عباس کو اجازت دی کہ جاؤ نہر سے پانی لے کے آؤ، اور جب پانی لینے کے لیے عباس گئے تو وہاں شہید ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا، عباس شہید کیسے ہوئے؟ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، عباس کے سر پہ قرص لگا۔ بی بی ام البنین جلال میں کہتی ہیں، اے بشیر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ عرب کی سرزمین پہ میرے عباس سے بلند کسی کا قد نہ تھا؟ کون تھا جس کا قد عباس سے بھی بڑا تھا؟ بشیر رونے لگا اور کہنے لگا، اے بی بی، عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن عباس پہ جب ظالموں نے تیروں کی بارش کی تو ایک تیر آپ کے بیٹے عباس کی آنکھ میں لگا۔ جناب عباس اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہیں، اور تب کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ بی بی کہتی ہے، اے بشیر، میں نہیں مانتی، اگر آنکھ میں تیر لگا تو میرے عباس نے اپنے ہاتھوں سے تیر کیوں نہیں نکالا؟ بشیر زارو قطار رو کے زمین پہ بیٹھ گیا اور سر کو پیٹ کے کہنے لگا، اے میرے آقا عباس کی ماں، کیونکہ عباس کے بازو ظالموں نے پہلے ہی قلم کر لیے تھے۔ میرا مولا عباس جیسے ہی تیر نکالنے کے لیے جھکتا ہے تو سر پہ وار ہوتا ہے اور آپ گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی ام البنین زمین پہ بیٹھتی ہیں، اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں اور زارو قطار روتی ہیں اور چیخ کے فرماتی ہیں، اے میرے آقا دادی زینب، مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں بشیر پوچھتے ہیں، اے بی بی، آپ کا بیٹا عباس شہید ہوا اور آپ بی بی زینب کا نام لے کے رو رہی ہے؟ بی بی ام البنین اپنے سر کو پیٹتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بشیر، حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں تھیں، حسین کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے پردے کا محافظ میرا بیٹا عباس تھا۔ اللہ جانے میری آقا دادیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بس بی بی اپنے پوتے کو کہتی ہیں، اے فضل، مجھے جنت البقیع لے کے چلو۔ جنت البقیع تک آتی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پہ خود کو گراتی ہیں، خاک سر پہ ڈالتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے رسول کی بیٹی، مجھے معاف کرنا، میرا عباس آخری دم تک آل رسول کا غلام بن کے رہا، لیکن افسوس رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچ نہ سکا۔ لیکن افسوس رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچ نہ سکا۔